جیسے ایک طبقہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتا ہے، لیکن ان میں اکثر کے عقائد یہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل نہیں ہے، 10 پارے صحابہ کرام نے چھپا دیے۔ حضرت جبریل کو حکم تھا کہ حضرت علی پر وحی اتاریں، غلطی میں حضور جو نبی بن گئے۔ اچھا، یہ 2 عقیدے ایسے ہیں کہ ان 2 عقیدوں کا یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں ایسا تو ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں یہ عقائد لکھے ہیں۔ لیکن اب ایک عقیدہ میں وہ بتاتا ہوں جس کا یہ انکار نہیں کرتے اور وہ کفر ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد خاتون جنت، اس کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ جو 12 امام ہیں اہل بیت کے۔ اب آپ کہیں گے اس میں کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہم نے بتائی یہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ حضرت علی کو، خاتون جنت کو اور ائمہ کو، امام حسن، امام حسین کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اور غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا ان کا کفر یہ ہے کہ یہ ان ائمہ کو اور اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم صرف فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے لیے گناہ کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے محفوظ ضرور ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، رسول ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو معصوم ماننا کفر ہے۔ تو یہ وہ 2 عقیدے ہیں کفریہ جو آپ کو ہر دوسرے بندے، یعنی اس قوم میں سے ہر بندے کے اندر آپ کو یہ کفر ملے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ وہ توحیدی کہلاتے ہیں لیکن حضور کی اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں صریح، تو یہ تو کفر ہے۔ اب اگر ایسا شخص ہو اور اس سے شادی ہو جائے کسی مسلمان عورت کی، تو وہ شادی نہیں ہوتی، وہ نکاح نہیں ہوتا، اور یہ زنا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جس کے عقیدے میں کفر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بد عقیدہ، بد مذہب، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کے عقائد گمراہی تک پہنچے ہیں، کفر تک نہیں پہنچے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بد عقیدہ لوگوں میں شادی کرنے سے بچیں۔ آپ تو شادی کر کے اپنی نسل کو برباد کر دیں گے۔ آپ سوچیں نا کہ اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کے عقیدے میں اگر کفر ہے تو آپ کی تو نسل تباہ ہو جائے گی، اور اگر کفر نہیں ہے اور صرف گمراہ ہے تو پھر بھی بتائیے کیا گمراہ کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ سارے چور، لٹیرے، ڈاکو اگر مل جائیں تو ان سے برا گمراہ ہے، کیونکہ اگر چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ گمراہ سے بہتر ہے، گمراہ اس سے برا ہے۔ تو جس کے عقیدے میں گمراہی ہے وہ تو ہیروئنچی سے برا ہے، وہ تو شرابی سے برا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ تو ہیروئنچی سے برا ہے، تو پھر ہم کیسے رشتے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ زور دیا کہ جب شادی کریں تو سب سے زیادہ دین کو دیکھیں، پہلے دین کو دیکھیں، دینداری دیکھیں، اخلاق دیکھیں، نیک اعمال دیکھیں۔ یہ دولت کے معاملات، خاندان کے معاملات، عزت کے معاملات، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔